اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو ICV نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NA47 اور ترجمان پاکستان ویلفیئر پارٹی M یعقوب علوی اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تاریخ میں حالیہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، جس فیصلے میں CDA ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو تحلیل کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ آنریبل جسٹس جناب محسن اختر کیانی صاحب کا فیصلہ ہے، جو انہوں نے باضابطہ کورٹ میں سنایا، جس کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ میں اس فیصلے پر، اس بہترین فیصلے پر، اس شاندار فیصلے پر جناب محسن اختر کیانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بسنے والی شہریوں کی کثیر تعداد، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ فیصلہ نہ آ سکا۔ خیر، دیر آیا درست آیا۔ ابھی یہ فیصلہ قابل تحسین ہے، جس کی بنیاد پر وفاقی دارالحکومت میں بسنے والے متاثرین سمیت لاکھوں کی تعداد میں آپ کو سلیوٹ کے ساتھ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اس بدعنوان مافیا نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جگہ کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا کے رکھ دیا تھا، اور کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یہ چند افسران سینکڑوں پر مشتمل گدھوں کی طرح اسلام آباد کو نوچ رہے تھے۔ ناظرین کرام، آپ نے مردار کو دیکھا ہوگا، جب مردار کو گدھیں کھاتی ہیں تو ان کا انداز، ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ وہ بس منٹوں میں ہی ایسے چونڈ کے جانوروں کی صرف ہڈیاں باقی بچ جاتی ہیں، باقی سارا ماس، سارا گوشت، آنکھیں، کان، ناک، دل، گردے، سارے کا سارا نوچ کے کھا جاتی ہیں۔ یہی حال CDA کے چند بدعنوان افسران کا تھا، جو گدھوں کی طرح CDA کو نوچ رہے تھے، اور CDA کا ڈھانچہ بنا کے رکھ دیا، ڈھانچہ جس کو وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں، کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے منسوب کیا جا رہا۔ ناظرین کرام، چند اشعار میں جناب
محسن اختر کیانی صاحب کی نظر کروں گا کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا، عدل بنا کمزور ادارے، عدل بنا کمزور اکائیاں، عدل بنا بے بس ہر شہری، عدل بنا ہر سمت دہائیاں۔ یہ ہے حقیقت۔ دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں اوراق شاہد ہیں کہ عدل کے بغیر جمہور نہیں ہوتا، عدل کے بغیر بے بسی ہی بے بسی ہوتی ہے، بے چارگی ہوتی ہے، لاچارگی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ اور یہی حال ابھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور تمام ترقیاتی پروگراموں میں یہ مافیا گدھوں کی طرح نوچ 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 کے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کھا رہا تھا۔ ناظرین کرام، میں اپنے پریویس سابقہ پروگرامز میں بی سی ایس، انوائرمنٹ، انکروچمنٹ کا رونا روتا تھا کہ ان کی کرپشن۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سی ڈی اے کے اپروکسیمیٹلی کوئی 72 سے زیادہ ڈائریکٹریٹ ہیں، اور 72 کے زیادہ ڈائریکٹریٹ میں جو اعلیٰ افسران بیٹھے ہیں، سربراہان بیٹھے ہیں، ان کا یہی حال تھا کہ وہ 72 ڈائریکٹریٹس کو اپنی اپنی جگہ پر نوچ کر کھا رہے تھے۔ اگر آپ فیسلٹیز کی طرف ہیں تو عوام کے لیے صفر۔ بی سی ایس نے شہر کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں وائلیشنز کی بنیاد پر، غیر قانونی تعمیرات کی بنیاد پر جو نوٹسز جاری کیے گئے، اس کا بریک ڈاؤن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بی سی ایس کی کارستانیاں ہیں۔ انہوں نے بس ملی بھگت کر کے، مکا کر کے ان تمام نوٹسز کو فائلوں کی انبار کے نیچے پھینک دیا۔ اور پھر یہاں نہیں، سی ڈی کے اندر کولڈ سٹوریج کے پلاٹوں کے سٹیٹس تبدیل کر کے وہاں پر پلازے کھڑے کر دیے گئے جو اب بھی موجود ہیں۔ افسران چلے گئے، اپنا بھتہ وصولی کے بعد چلے گئے، دوسرے آ گئے اور دوسروں کو یہ بھتہ وصولی وراثت میں دے کر گئے کہ ہم نے جتنا لوٹنا تھا، نوچنا تھا، نوچ لیا، اب آپ نوچو۔ تو انہوں نے یہ شروع سے لے کر آخر تک نوچنے کے علاوہ ان افسران کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشن، عالی شان ایئر کنڈیشن دفاتر، عالی شان گھر، عالی شان سہولتیں، لگژری گاڑیاں، ان لمیٹڈ پیٹرول، اس کے بعد یہ وائلیشن، یہ کرپشن شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس عوام کے لیے آپ کو اتنی بڑی مراد دے گئیں، آپ کو اتنی بڑی سہولتیں دی گئیں، اسی عوام کے حقوق آپ نے پامال کر کے رکھ دیے، غصب کر کے رکھ دیے۔ ناظرین کرام، چند اشعار میں ان بدعنوان افسران کے لیے بھی کہوں گا، وہ یہ کہ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، یہاں سب کے سب فنکار ملتے ہیں، باڑھ کھا گئی اپنی کھیتی کو، یہاں چور چوکی دار ملتے ہیں۔ یہ بدعنوان افسران جن کو چوکی دار رکھا گیا، جن کو چوکی دار کی حیثیت سے عوام کے حقوق کی نگرانی کے لیے رکھا گیا، بحالی کے لیے رکھا گیا، ان چوکی داروں نے عوام کے حقوق غصب کر کے تمام حقوق پامال کر کے رکھ دیے۔ ناظرین کرام، بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے، وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں باحیثیت سیاسی کارکن، باحیثیت سماجی کارکن،
बाहैसियत सहाफ़ती कारकुन हमेशा से यही जंग लड़ रहा हूँ कि अवाम के हकूक़ बहाल किए जाएँ, लेकिन नाज़रीन इकराम अवाम के हकूक़ बहाल कर दिए जाएँ, माफिया को लगाम डाल दी जाए तो फिर क्या होगा? उनकी मराद शायद ख़त्म हो जाए, नहीं होती। आपको ये मराद रियासत पाकिस्तान मुहैया कर रही है, आपने रियासत पाकिस्तान के लिए काम करना है, लेकिन आप तो माफिया के लिए काम करते हैं। आपने तो माफिया के साथ मिलकर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों के हकूक़ गस्ब करके रख दिए। नाज़रीन इकराम, मैं अव्वल आखिर जनाब ऑनरेबल जस्टिस को खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये एक तारीखी फ़ैसला दे के हमेशा के लिए आवाम के दिलों में अमर हो चुके, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों के दिलो दिमाग में बस चुके हैं। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम की तवालत को मैं हमेशा मद्देनज़र रखता हूँ। दुख बहुत ज़्यादा है, अज़ियतें बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तसर वक़्त में बयान नहीं की जा सकती। मैं इंशाअल्लाह पूरी सीरीज़ इन तमाम बदनवान अफसरान को 1 बाय 1 करके आपके सामने बेनकाब करूँगा, और सिर्फ बेनकाब नहीं करूँगा, इनके तमाम एविडेंसेस, इनके तमाम सबूत भी इनके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन इकराम, ये हमारा अवामी प्रोग्राम है, अवामी सहूलतों की बहाली का प्रोग्राम है, इसलिए मैं अपनी आवाम से, अपने ऑनरेबल शहरियों से ये गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जहनों में पैदा होने वाले ख्यालात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नाज़रीन इकराम, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, इनको बेनकाब करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल सबूतों के साथ एक एक करके बेनकाब करूँगा। पहले मैं चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा साहब को उम्मीद की आखिरी किरण समझता था, लेकिन अफसोस अनफॉर्चुनेटली वो किरण मांद पड़ गई, वो किरण बुझ गई। अब उसका कोई किरदार बाकी नहीं रहा। अब अगर कोई किरदार है, कोई रोशनी की किरण है, कोई उम्मीद की किरण है, तो वो ऑनरेबल जस्टिस है, हमारी ऑनरेबल अदलिया है। यही इस मुल्क को संभाल सकते हैं, इसके अलावा और कोई ताकत इस मुल्क को नहीं संभाल सकती। तो नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त तवालत की तरफ जा रहा है, लिहाजा मैं अपने प्रोग्राम को इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करते हुए अपने नाज़रीन से इजाज़त का तलबगार हूँ। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान एम याकूब अलवी को इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।